واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اکرام، قائد قوم، زعماء ملت، معزز حاضرین، میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ سید عالم حضور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی، آپ کے ذکر کی، آپ کے میلاد کی جنت میں حاضر ہوئی۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس حضور نبی پر جو سب سے بڑی عظمتوں والی محتم بشان جو محفل منعقد ہوتی ہے وہ سرکار کے میلاد میں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہاں بڑی بڑی دل لگد ہستیاں موجود ہیں اور میں اس سٹیج پہ صوفے پہ بیٹھا ہوں، یقین کریں مجھے شرم آ رہی ہیں لوگ کے سامنے اوپر بیٹھے۔ میں تو ان حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ یہ بڑی عظمتوں والی ہستیاں ہیں، بڑی عظمتوں والی ہستیاں ہیں، اور میں ایک بیکار بے علم اور بے عمل انسان ہوں۔ بس میری نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس پہ جتنا فخر کروں کم ہے۔ حضور غزالی زماں کی ذات جو تھی وہ ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو ان کا بیٹا ہوں، نالائق بیٹا ہوں، گناہگار بیٹا ہوں، لیکن ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے انہیں دن میں بھی دیکھا، رات میں صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا، جلوت میں دیکھا، میں نے انہیں تنہائی میں بھی دیکھا اور میں نے انہیں ہجوم میں بھی دیکھا۔ میرے دوستو، میں نے انہیں جس حال میں دیکھا ایسا باکمال اور با انسان نہیں دیکھا۔ وہ عجیب ہستی تھی، وہ قرون اولیٰ کے زمانے کی ہستی تھی جو زمانے میں آئی۔ یہ محفل سید عالم کی ذکر کی محفل ہے اور میں اپنے محترم ریاض صاحب، بڑا پیارا انسان ہے، اگرچہ میں پہلی دفعہ ملا ہوں لیکن اس نے میرے دل میں جگہ کر دی۔ یہ سرکار کی نعت کی محفل کے لیے جس محبت سے میرے پاس آئے، میرے پاس انکار کی جگہ ہی نہیں تھی۔ حالانکہ میں اب یقین کریں میرا ذہن ختم ہو گیا، میرا حافظہ ختم ہو گیا، میرے قوا مطمئن ہو گئے۔ اب یہاں میں اسٹیج پر جس طرح آیا ہوں، یہ لوگ دیکھ رہے تھے، میں اب محافل میں جانا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں اور پھر لوگوں سے دعا کر کے اجازت لے کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے گرامی، سرکار کی محبت ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کی محبت ہی ایمان ہے۔ ایمان اور کچھ نہیں ہے، فقط روح کی محبت ایمان ہے۔ میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ دین کیا ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور بولے تو دین، حضور چپ رہے تو دین، حضور چلے تو دین، حضور رک جائے تو دین، حضور کھائے تو دین، حضور پیے تو دین۔ حضور کی اداؤں کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ میرے دوستو، لوگ آج کل اپنے آپ کو بڑے بلند اور بام دعووں کے ساتھ مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو صحابہ کی بڑی عظمت کا جنگ کا لکھتے ہیں۔ ارے صحابہ سے بڑھ کے کون ہستی ہو سکتی ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے رفیق ہیں۔ جس نے حضور کی زیارت، حضور کی حیات ظاہر میں کرنی، وہ صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابی جو ہے عبادت سے نہیں بنتا، عبادت سے نہیں بنتا، صحابی تو دیدار رسول ہے۔ تو وہ صحابہ، ان کا حضور کے ساتھ کیا طرز عمل تھا اور ان کے دل میں حضور کی محبت اور عظمت کا کیا نقشہ تھا، اگر یہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو بات سمجھ جھگڑا فساد ختم۔ لیکن ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا ہم اظہار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارا عقیدہ نہیں جو صحابہ کا حضور کے بارے میں عقیدہ ہے۔ صحابہ کا، میرے دوستو، ایک ایک صحابی حضور کی محبت اور عظمت میں سرشار تھا۔ ایک ایک صحابی حضور کا جو فرمان ہوتا وہ اس سے سرکاری نہیں کر سکتا تھا۔ حضور اپنی عبور چشم سے جو بات کہہ دیں، زبان سے نہیں، عبور چشم سے جو بات کہہ دیں اس پر عمل ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابو رافع اس حدیث کے راوی ہیں، ہم سفر میں گئے، سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ ہمارے منہ ساتھ تھے، جب ہم بیٹھ پڑاؤ ڈالا تو ہمارے منھوں پر چادریں تھیں، ان پر لال رنگ کی دھاریاں تھیں، لال رنگ کی دھاریاں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اوپر سرخ رنگ غالب آ رہا ہے۔ صرف ایک جملہ حکم کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اوپر سرخ رنگ غالب آ رہا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم سب دوڑے، ایسے دوڑے کہ اونٹ بھی بگڑ گئے، اور ہم نے سب چادریں اونٹوں کے اتار دیں۔ حالانکہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اپنی چادریں اتار دیں، لیکن حضور کے اشارے کو پہچان لیا نا، پہچان لیا تو فوراً۔ اسی طرح ایک خیال تھے ان کے ہاتھ کے سونے کی انگوٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ فرمایا یہ کیا تم پہنے ہوئے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی اور پھینک دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گا تو صحابہ نے بعد میں کہا بھائی تم نے انگوٹھی تو حضور کو فرمان سے پھینک دی تھی، لیکن اٹھارے تھے کسی اور خرچ کر دیتے تھے۔ حضور میں جب نے حضور نے اسے پسند نہیں کیا میں اسے نہیں دیتا۔ حضور کا دیکھیں، ارے حضرت عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی سرکار میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں اور دعوت میری قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ٹھیک ہے۔ سب صحابہ نے کہا چلو بھائی عثمان کی دعوت چلے، صحابہ ساتھ ہو گئے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، آگے آگے حضور نے پیچھے صحابہ ہیں، حضرت عثمان حضور کے پیچھے۔ حضور جو قدم اٹھا رہے ہیں قصر عثمان تک جتنے قدم حضور نے اٹھایا حضرت عثمان وہ قدم گنتے گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی کہ میری منت تھی حضور کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے نا، جتنے قدم آپ اٹھائیں گے اتنے غلام میں آزاد کریں گے، اتنے غلام میں آزاد۔ میرے دوستوں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا کیا رویہ تھا، اور صحابہ ان کے حضور کے بارے میں کتنی محبت رکھتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے، چہرہ بجھا ہوا تھا، ملول اور غمزدہ تھے۔ ثوبان کیا بات ہے؟ ہر کی سرکار بات یہ ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ حضور آپ کی جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کھل جاتا ہے، چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، اور جب میں جدا ہو جاتا ہوں تو پھر میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت تو آپ کے صدقے میں ملے گی، جنت ملے گی، لیکن حضور مجھ جیسا آپ کا ادنا خادم وہ جنت کی پتہ کس کونے میں ہوگا، کس گوشے میں ہوگا، اور آپ جنت کی بلند و عرفہ اور بالا ترین محلات میں ہوں گے تو آپ تو بہت دور ہوں گے مجھ سے۔ جنت بھی ملے اور آپ کا دیدار نہ ملے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور خاموش ہو گئے، فوراً جبریل امین آئے اور رب کائنات کا پیغام دیا کہ ثوبان کو بتا دو کہ تم جہاں بھی ہوگے حضور کا دیدار ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ بات جو ہے نا حضور کے بارے میں جو عقیدہ وہ رکھو جو صحابہ کا ہے، پھر تو صحابہ کی بات ٹھیک ہے، ان کی عظمت ٹھیک ہے، عقیدہ کچھ اور ہو اور صحابہ کے جنگیں لکھتے رہو، یہ منافقت ہے۔ اور پھر یہ میرے دوستو کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ رب نے اپنے حبیب کو کیسے بنایا، کیسے بنایا، ایسا بنایا کہ اس کائنات میں کسی کو ایسا بنایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، کریم حضور سید مظہر سید کاظمی، زندہ باد، حضور غزالیہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بڑے جلیل صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کاشان نبوت میں سلام کرنے کے لیے، تو اندر آئے تو دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر۔ تو حضرت عبداللہ بیٹھ کر امداد میں تو حضور سلام پھیریں گے، نماز ختم کریں گے، سلام پیش کروں گا، قدم کشی کروں گا۔ تو جب حضور نے سلام پھیرا تو حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ حضور ہم نے آپ سے حدیث سنی، آپ کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا
بیٹھ کے نماز پڑھنے سے دگنا ثواب ہے۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے دگنا ثواب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے عرض کی حضور میں نے دیکھا انت تصلی جالسا، حضور آپ تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، انت تصلی قائما، آپ تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب حضرت عبداللہ کا مطلب یہ تھا کہ حضور کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ کے دگنا ثواب ہوتا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جس طور مل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ میں طبیعت ناساز تھی، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، یہ بس میں بھول گیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور فرمایا لاکنی لست کاحد منکم، لاکنی لست کاحد منکم، تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے، تم میں سے کون میرے جیسا ہے۔ ارے یہ بات تمہارے لیے ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب، بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو آدھا ثواب۔ ارے میں بیٹھ کے بھی پڑھوں گا تو تمہارے کھڑے ہو کے کروڑوں ثواب، نمازوں سے زیادہ ثواب، بے شک کروڑوں نماز۔ بے شک۔ تو میرے دوستو حضور کا آپ نے پر قیاس کر رہے ہیں نا، یہی ایمان کو ختم کر دو، یہی ایمان کو حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ میرے دوستو یہ باتیں اس کے سمجھ میں آئیں گی جس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ لیکن ایک بات خوب یاد رکھو، ایک بات خوب یاد رکھو، محبت کا چرچا تو کرتے ہیں لیکن یہ لوگ تو محبوب ہے اس کا کہنا بھی تو ماننا چاہیے۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ محبوب آپ کوئی کام ایسا نہ کرو کہ محبوب ناراض ہو جائے، محبوب ناراض۔ میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ سچے چاہنے والے کے دو ہی اس کے معیار ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ سچا چاہنے والا ہے۔ ایک یہ حضور کی حدیث ہے کہ حب کا شیء یعمی و یسم، حب کا شیء یعمی و یسم، محبت والی آنکھ محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے، اور محبت والا کان محبوب کا عیب سننے سے بہرا ہوتا ہے۔ یہ تو اس محبوب کی بات ہے جس میں عیب ہو اور چاہنے والا عیب نہ دیکھے، یہ اس محبوب کی بات ہے کہ جس کے اندر عیب ہو اور اس کا ذکر چاہنے والا کان نہ سن سکے، اور جس محبوب میں عیب ہی نہ ہو تو اس میں کوئی عیب نکالے اور پھر محبت کا دعویٰ کرے۔ اور پھر دوسرا معیار یہ ہے کہ محبوب جو سچا چاہنے والا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ محبوب ناراض ہو جائے۔ محبوب کی ناراضگی چاہنے والے کی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ہم پھر اپنی گریبان میں منہ جھانک کے دیکھیں گے کہ ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو حضور کو راضی کرنے والے ہیں، کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو حضور کو ناراض کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو نماز سب سے پہلی چیز ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے۔ نماز مومن کی نشانی ہے، مومن کی نشانی۔ حضور میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے وہ نماز کو۔ میرے دوستو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ خواب غور کریں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی نیت نشانی نہیں نماز۔ سنیو تم نماز میں غفلت کرتے ہو، نماز میں غفلت کرتے ہو۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 پڑھو، اور 5 نمازیں وقت پہ پڑھو۔ لیکن میں اپنے بھولے سنیوں کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر نماز وقت پہ نہیں ہوئی، قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو، چھوڑو نہیں نماز۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 3 نمازیں پڑھنی، جو قضا اب بھی قضا ہوئی کیا کرو نہیں، ارے قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو، وہ معاف کرنے والا ہے، وارحم الراحمین، اس کے ذمہ ڈال دو نا، اپنے ذمہ رکھو، اس کے ذمہ ڈال دو، اس کی رحمت کے ذمہ ڈال دو، وہ کرم فرما دے گا۔ اپنے پاس رکھا تو کام خراب ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ نماز کی تلقین کرتا ہوں، میں خود گناہ گار انسان ہوں، سیاہکار انسان ہوں، لیکن نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز بڑی اہم چیز ہے۔ نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرے شیخ کریم غزالی لوگ فرماتے تھے کہ نماز میں مٹھا میرا مرید ہے، بار بار آپ مجموع میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے رب حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ان دوستوں نے یہ عظیم شان محفل سجائی، فقیر المثال محفل سجائی۔ ذرا دیکھیں کہ بھائی تصویر کتنا مجمع ہے، 1000 لوگوں کا مجمع ہے، اور سب سے ہمیں رسالت کی پروانی۔
اور ان قرآنوں کو جمع کرنے والے یہ لوگ ایک بیماری ہے، پتہ نہیں اکیلا کھڑے اللہ بعد کیا بیماری؟ انہوں نے حضور کے غلاموں کا سیلاب جمع کر دیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور 50 حملے کے ٹکٹ ہوں گے، کچھ نصیبوں کو ملیں گے، لیکن میرے دوستوں وہاں جانے کی طرف بھی ایمان ہے، وہاں جانے کی طرف ایمان ہے۔ میرے دوستوں جو بھی بات کرتا ہے نا عمرے کا لفظ تو بالکل ٹھیک ہے تو ظاہر ہے، لیکن جب حرمین شریفین کی جانے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مدینے کی بات، مدینہ جانے کا، مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی سچی محبت ہے، آمین دنیا میں رکھے تو سرکار مدینہ کی محبت ہے، آمین قبر میں جائیں تو حضور کی محبت سے چراغ لے کے آمین تاکہ ہماری قبر اس چراغ کے نقصان ہو۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا